ملک میں جاری سیاسی شطرنج کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سینئر بیوروکریٹ ہیں، سابق وزیر ہیں امتیاز شیخ صاحب. تھینک یو سو ویری مچ سر فار گیونگ اس یور ٹائم. سر، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ مٹی میں کافی پریشان کن ہونی چاہیے ہر پاکستانی کے لیے، میرے لیے تو ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بند کمروں میں سلیکشن کر رہے ہیں ان کو عوام جواب دیں گے الیکشن ڈے پر. سر، یہ بند کمروں میں فیصلے کب تک پاکستان کے مستقبل کے ہوتے رہیں گے شیخ صاحب؟ یہ جو سٹیٹمنٹ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دی ہے، یہ کافی دنوں سے اس طرح کی بات وہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب سے یہ الیکشن کا ماحول گرما ہے، جب سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، پولیٹکس، الیکشن کی پولیٹکس اور الیکشن کمیشن اور الیکشن کے ڈیٹ کے بعد، تو ایک صورتحال نظر آ رہی ہے کہ مطلب الیکشن کم اور سلیکشن کی طرف زیادہ چیزیں جا رہی ہیں. اور جس طریقے سے مطلب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے انہوں نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور بہت سے لوگوں نے بھی بات کی ہے اس پہ، لیکن وہ بھی مطلب کلیئر کٹ لوگوں کو نظر آ رہی ہے. تو اس سے مطلب ان کو انفارمیشن ہوگی، ان کو پتہ ہے، ان کو مطلب کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ کہاں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کہاں کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان کے نوٹس میں ضرور بات ہوگی کہ کوئی بند کمروں میں بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہا ہے کہ کس طرح کون سے علاقے کہاں جانے ہیں، کون سے پارٹیوں کو کہاں ملانا ہے، کون سے جگہوں کو کرنا ہے. تو یہ مطلب اس طرح کی بات ہے جو کہ عام آدمی بھی سمجھ رہے ہیں، اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور اس کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی نے رائٹ. ہمیشہ الیکشنز میں دیا ہے اور جمہوری انداز سے رہ کر دیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ الیکشن کا ڈیٹ دیں اور میدان میں آئیں، اور مطلب ہر آدمی اپنا الیکشن میں اپنا مینیفیسٹو، اپنا پروگرام، اپنی کارکردگی لے کر آئے اور پھر فیصلہ عوام پہ چھوڑ دے. رائٹ سر. تو ہم ابھی بھی اسی بات پہ قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی الیکشن ہونا چاہیے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے، نہ کہ سلیکشن کا تاثر لوگوں میں جانا چاہیے. آمین. یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے. حضور ویلکم کروں گا شو میں رفیق رجوانہ صاحب کو، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سابق گورنر ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. تھینک یو رفیق صاحب فار گیونگ اس یور ٹائم. رفیق رجوانہ صاحب، ایز اے سیاستدان ہونے کے ناطے آپ کا دل ڈوبتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، افسوس نہیں کرتا جب لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں سلیکشن ہو رہا ہے، ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے، اور یہ سارے اشارے آپ کی پارٹی کے لیڈر کی طرف ہیں؟ جس طرح خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب 4 دن جیل چلے جاتے تو کافی بہتر ہو جاتی سچویشن، لیکن اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سلیکشن ہو رہی ہے اور ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے، الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں. سر، آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے رفیق صاحب؟ دیکھیے، اگر ریڈ کارپٹ بچھانے سے الیکشن ریگ ہو گئے تو پھر ہو گئے ہوں گے، اگر بیل ملنے سے الیکشن ریگ ہو گئے تو ہو گئے ہوں گے، جو الیکشن ابھی ہوئے ہی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک رواج ہے کہ میں نے اپنی کوالٹی کم بتانی ہے، میں نے اپنی اچیومنٹ کم بتانی ہے، میں نے اپنی پروڈکٹ کی کوالٹیز کم بتانی ہے کہ میری پروڈکٹ میں یہ بہتری ہے، یہ کوالٹی ہے. مارکیٹنگ ہے نا، الیکشن کا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، عوام کے پاس جانا، اپنا بیانیہ لے کے جانا، ابھی تو شروعات ہے. تو پھر میں یہ کروں گا کہ جی کہ وہ آج کل وہ اخبار میں اشتہار چلتے ہیں نا کہ ٹوکن کے پیسے مت دے، پیٹ کے پیسے دے. تو یہ ایک ٹوکن کے پیسے والا اشتہار چل رہا ہے، جی ریگ ہو گئے، ریگ ہو گئے، ریگ ہو گئے. پلیز، کوئی ریگنگ آف الیکشن، ایون پری الیکشن، پوسٹ الیکشن اور الیکشن ڈے، کچھ چیزیں سامنے آپ کے خدا نہ خواستہ آتی ہیں تو ضرور بات کریں، ہم اس کا جواب دیں گے. الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن نے. لاڈلے کس طرح لاڈلے ہو گئے؟ عدالت نے 4 دن کی ضمانت لے لی اور اب کیس ابھی چل رہا ہے تو لاڈلے ہو گئے. کسی نے سی آف کر دیا تو لاڈلے ہو گئے. اب پھر ایک بڑی میں چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں، میں نے پہلی گفتگو اپنے محترم دوستوں کی نہیں چھوڑی، نہ ہی میں کسی گفتگو کا اسی طرح سے گفتگو ورسز کا جواب دینا مناسب نہیں ہوتا. سب ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. وی آر ریزنیبل اینڈ ایجوکیٹڈ پیپل، اور لوگوں کو ہم نے بتانا ہے، ماشاء اللہ. ایجوکیٹ بھی کرنا اور لوگوں کو اپنے موقف سے آگاہ کرنا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اب مجھے عدالتوں میں ابھی اپیلیں پینڈنگ ہیں، فیصلے ہونے ہیں. بفرض محال، یہ ایک سیاسی نعرہ بفرض محال نہیں ہے، میری نظر میں ایک سیاسی سلوگن ہے، یہ ایک پولیٹیکل مائلیج ہے. کسی کو آپ میلائن کر کے، کسی پر اعتراض کر کے، کسی کو آپ اس طرح سے کہہ کے کہ یہ الیکشن کی ریگنگ کا کام شروع ہو گیا، تو پھر ایک سوال کروں گا، اتنی ہمت ہے، اتنی جرت ہے، اگر خدا نخواستہ آپ سمجھتے ہیں کہ کون اس کے پیچھے اگر ہوگا، اگر خدا نخواستہ ہے، جو کہ غلط بات ہے،
تو پھر کھل کے ان پر بھی بات کریں, ٹھیک پھر ہمت کریں, ٹھیک پھر ڈیفینسو کیوں ہوتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم پولیٹیکل پروسیس کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی پولیٹیکل پروسیس کی ہے. باقی جماعت جس کا بڑا چرچا تھا اس کا پروسیس اپنی جگہ پہ تھا, بڑے کوشچن مارک ہیں, ان کو اپنا اپنا وہ بھگت رہے ہیں, کیے کا بھی کچھ نہ کیے کا بھی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھے کھلاڑی کی طرح, اچھی ٹیم کی طرح میدان میں اترنا چاہیے. کہیں محسوس کسی کو ہوتا ہے خدا نہ خاصہ بطور اس وقت کے لیے امپائر کی انگلی کھڑے ہونے والی ہے, تو جی بالکل آواز اٹھا سکتے ہیں. عدالتیں کھلی ہیں, الیکشن کمیشن کھلا ہے. تو اس طرح سے ابھی پروسیس پورا شروع نہیں ہوا تو اعتراضات کی بھرمار ہو گئی ہے, اس سے کوئی اچھی فضا پیدا نہیں ہوگی. تو اگر الیکشن اگر کیا ڈیفینیٹلی ہو جائیں گے, تو اگر رزلٹ جو ہے اس طرح سے آیا کہ پی ایم ایل این جیت جاتی ہے فرض کیا, تو پھر تو اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. تسلیم نہیں کرے گا تو ملک آگے کیسے چلے گا؟ یہی تو ہمارا شاخسانہ رہا ہے اب تک. تو اس لیے لیٹ اس ہیو اے بیٹر تھنکنگ. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دوستوں کی یا دوسری پارٹیوں کی اچھی سوچ نہیں ہے, سوچ سب کی اچھی ہے, تو اس کو مزید ریفائن کر کے آگے چلیں. اور جو اعتراض کرنا وہ اپنی جگہ پہ کریں. ہم یہ لاڈلی کا اور فلاں کا اور یہ کا, اس کا میرے نظر میں لوگوں کو آپ ذہن کو خراب کرنے کے لیے ایک ناکام کوشش کوئی کر سکتا ہے, مگر اس کا کوئی حاصل رسول کچھ نہیں ہو. رائٹ رفیق صاحب. شیخ صاحب ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, بلوچستان کی اہمیت کی امپورٹنس آنے والی کولیشن گورنمنٹ میں, کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہی ہوگی. نواز شریف صاحب بلوچستان کوئٹہ جا رہے ہیں کل, بتایا جا رہا ہے کہ 20 بڑے اہم لوگ شمولیت اختیار کریں گے نون لیگ میں. ساتھ ساتھ وزیر اعظم کاکڑ صاحب کی جو پارٹی ہے باپ پارٹی, اس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, اور بھی پارٹیز کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا پیپلز پارٹی نے یومی تاسیس کا جلسہ کوئٹہ میں کرنے کا اعلان کر دیا 30 نومبر کو. بڑی امپورٹنس رکھتا ہے سر آنے والے الیکشنز کے لیے بلوچستان. آپ تھوڑی روشنی ڈالیں گے سر اس کے اوپر؟ دیکھیں جی, الیکشن میں تو تمام صوبے برابر ہیں. پنجاب اپنا اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو اس لیے زیادہ امپورٹنس پنجاب کو ہوتی ہے, لیکن تمام صوبے جو ہیں وہ اس بات پہ اس میں ہوتے ہیں, اپنا کاؤنٹنگ میں شامل ہوتے ہیں. اور بلوچستان میں کیونکہ ایک ویکیوم آتا ہے, ایک چیز آتی ہے, لوگ پولیٹیکل پارٹیز دیکھتی ہیں, تو اس کی وجہ سے سب اس کی طرف متوجہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے, کچھ مہینے پہلے کافی تعداد میں بلوچستان کے جو ہمارے لیڈر صاحبان تھے, جو ہمارے سربراہان تھے مختلف پارٹیوں کے, جو ایم این ایز ایم پی ایز لوگ تھے, امپورٹنٹ لوگ تھے, الیکٹیبلز تھے, وہ شامل ہوئے تھے. آج بھی ان کی میٹنگز ہمارے ادھر علی فریال کے گھر پہ ہو رہی تھی, ان کی بلوچستان والوں کی. تو مطلب یہ کافی جو ویکیوم تھا وہ پیپلز پارٹی نے بھر لیا. اب میاں صاحب کافی عرصے کے بعد آئے ہیں پاکستان میں, تو انہوں نے بھی بہتر سمجھا, اس میں مناسب سمجھا ہوگا کہ میں بھی بلوچستان میں دیکھ لیں, کیونکہ یہ تو پھر وقت الیکشن کا آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس پوزیشن میں آتا ہے, کون سے سردار, کون سے پولیٹیکل لوگ اپنی سیٹس جیت پاتے ہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز اپنا کام تو کریں گی, یہ پولیٹکس کا حصہ ہے کہ لوگوں کو آپ قائل کر کے اپنی پارٹی میں لے آئیں, اور پھر اگر وہ الیکٹیبلز ہیں اور ان کے پاس اگر سیاسی اسٹرینتھ ہے تو ان کو پھر پارٹی ٹکٹس بھی دیتی ہیں. تو اس سے پہلے بھی کافی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ رہے ہیں بلوچستان میں, میں نے ایم پی اے, سینیٹرز. تو ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے اور پی ایم ایل این بھی کوشش کر رہی ہے. دونوں بڑی پارٹیاں ہیں, اور دونوں پارٹیوں دونوں کو حق بنتا ہے کہ دونوں کوشش کریں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. وہاں جس طریقے سے لوگ شامل ہوئے ہیں, اور اہم لوگ شامل ہو چکے ہیں پہلے بھی, اور پہلے بھی ہماری وہاں اسٹرینتھ رہی ہے, تو ہم اس میں ہمیں پر امید ہیں کہ ہم انشاءاللہ وہاں بھی حکومت بنائیں گے. اور بھی بہت سے لوگ شمولیت اختیار کرنے کے لیے وہاں تیار بیٹھے ہیں, تیار ہو رہے ہیں, اور ان کو قائل کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب بھی وہی چیز دیکھ کر وہاں جا رہے ہیں, تاکہ وہ اپنی پارٹی کی طرف سے کوشش کر سکیں کہ جو بھی ان میں شامل ہو جائے. تو اور یہ پھر فیصلہ تو پھر الیکشن کا دن ہی بتائے گا کہ کون اس میں کامیاب رہا, کون الیکٹیبلز کو لے کے آ گیا, پارٹی ٹکٹس دیے, اور کتنے پارٹی کے ممبران وہاں سے بنے صوبائی اور قومی اسمبلی میں, اور پھر آگے جا کے سینٹ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے, اور پارٹیاں بھی کوشش کریں گی. لیکن یہ دونوں بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے ہی اس میں کافی لوگ شامل ہو چکے ہیں. تو میاں صاحب بھی میرے خیال میں وہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی پارٹی میں جہاں سے جو لوگ رہ گئے ہیں تو ان کو اپنی پارٹی میں شامل کریں. رائٹ. اس سے پہلے رفیق صاحب میں آپ سے کوئی اور سوال پوچھوں, میں آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ آج سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے اپر ہاؤس میں, سینٹ میں کیا کہا, فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا,
ذرا اپنے ویورز کو بھی سنواتے ہیں، پھر آپ سے اس کا جواب لیں گے سر۔ کس نے کہا تھا کہ آپ ہارڈنڈ کرمنلز جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے، جنہوں نے درجنوں دہشت گردی کے واقعات کیے تھے، ان کو چھڑوائیں؟ کیوں؟ کیا یہ قوم پوچھے گی ان لوگوں سے؟ ذکر کر رہے ہیں ان کرمنلز کا سر جن کو چھوڑا گیا جیلوں سے، رفیق رجوانہ صاحب۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے سر، جان پرکنز کی ایک بڑی مشہور کتاب تھی سر، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، اور جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ کسی ملک کو تباہ کرنا ہو، برباد کرنا ہو، تو وہاں پہ ٹیررسٹ نہیں بھیجے جاتے ہیں، اکنامک ہٹ مینز بھیجے جاتے ہیں جو جا کے اس ملک کی معیشت کو کمزور، تباہ و برباد کر دیتے ہیں تاکہ وہ ملک اپنے گھٹنوں پر آ جائے۔ آج پاکستان کی جو معاشی بدحالی اور تباہی ہے، جو بربادی ہے، اس کے پیچھے جو دہشت گرد ہیں، جو سیاستدان بھی ہیں، جو بیوروکریٹس بھی ہیں، جو دوسرے اداروں کے لوگ بھی ہیں، ان کا ذکر تو کوئی نہیں کرتا، جن کے اکاؤنٹوں میں اربوں جمع ہو گئے، باہر شفٹ ہو گئے، لیکن ہاں ٹی ٹی پی کا، دہشت گردوں کا بڑا زور سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتا، ان کالی بھیڑوں کا سر؟ اپنے گریبان میں کوئی کیوں نہیں جھانکتا رفیق رجوانہ صاحب؟ دیکھیں، مخصوص ٹاپک پہ انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے ایک جنرل آسپیکٹ کی کہ جنرل اصول کی بات نہیں کی۔ انہوں نے پاکستان میں پاکستان کے اکنامک فیلئر کے بارے میں انہوں نے کوئی جنرل بات نہیں کی، انہوں نے ایک مخصوص ایشو پہ بات کی جو آپ نے مجھے سنوائی اور معزز ناظرین کو دہشت گردوں کو چھوڑ دیا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ میں۔ ذرا میری گزارش جی سر، ذرا سن لے تو آئی بی گریٹفل۔ جی سر۔ تو انہوں نے جو کچھ کہا ایک اٹ واز ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، اس سے پہلے کیا ڈیبیٹ ہو رہی تھی، کیا کچھ ہو رہا تھا، آئی ڈونٹ نو۔ آپ نے ایک مخصوص ایک گفتگو سنوائی ہے، تو اس سے پہلے کیا گفتگو ہو رہی تھی، کیا سینٹ میں کوئی چلے سر، ایک مخصوص سوال پوچھا ہے سر، اس کا جواب تو دینا۔ نہیں، میں سوال کی بات کر رہا ہوں، اس پر آ رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں رشوت، اقربا پروری اور باقی چیزیں جو ہیں جو اس پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کر دی ہیں، اسمگلنگ ہے، ٹیکس ایویژن ہے، ٹیکس کا نہ دینا ہے، انڈر انوائسنگ ہے، اوور انوائسنگ ہے، اس کے بعد منی لانڈرنگ ہے، اس کے بعد منی ڈرین ہے، لے جانا، یہ سارے یہاں سے پاکستان سے ہوتے ہیں، ہر دور میں تقریباً ہوتے رہے، یہ بھی بہت بڑے ناصور ہیں، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس پر جتنا بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ دہشت گردی ایک ایشو ہے کہ پاکستان کو بہت نقصان دے چکی ہے، اس سے ہماری معیشت بھی برباد ہوئی، اس سے ہماری انویسٹمنٹ خراب ہوئی، اس سے ہمارا انویسٹمنٹ کا جو فارنرز کو انسینٹو تھا، اٹریکشن تھا، وہ بھی خراب ہوا۔ بٹ ایٹ دی سیم مومنٹ میں آپ کے ان جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں آپ نے لفظ دہشت گرد کا استعمال کیا ہے تو ہم کسی اور کنسیپٹ میں چلا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے انہوں نے بھی اس ملک کی معیشت کو کمزور کیا ہے، ملک کو نقصان دیا ہے، اس پر اس حوالے سے میں آپ کے سوال سے سوائے لفظ دہشت گردی میں لفظ کے میں آپ سے متفق۔ جی لیکن سر میں پھر بھی اپنے سٹانس پہ کھڑا رہوں گا کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاکستانیوں کو اتنی مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بھوک و افلاس، اب میرے نظر میں سر وہ اکنامک ہٹ مین، سر ایک ہٹ مین دہشت گرد کو ہی کہتے ہیں، اسیسینیشن کرنے آتا ہے، لوگوں کو مارنے آتا ہے، تو یہ اکنامک ہٹ مین جب اکانومی کو مار رہا ہے تو پورے ملک کو مار رہا ہے۔ سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کنٹینیو کریں گے، آپ کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے سیاسی شطرنج۔